بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 4.3 جو کہ بری عادات سے اجتناب کے متعلق ہے، اور اس میں جس بری عادت سے اجتناب کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے بدگمانی سے پرہیز۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے لیکچر کا۔ حاصلات تعلم ہمارے سامنے ہیں۔ بدگمانی کا معنی و مفہوم سمجھ کر اس کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے بدگمانی سے پرہیز کرنے والے بن سکیں۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں بدگمانی اور دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کی ممانعت سے آگاہ ہو سکے۔ یہ ہیں وہ حاصلات تعلم جن کی روشنی میں آج ہم چند بنیادی معلومات سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، بغیر کسی دلیل کے کسی کے متعلق ذہن میں برائی کو منسوب کر لینا بدگمانی کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی سورس نہ ہو معلومات کا، کوئی اتھینٹک ذریعہ نہ ہو، لیکن کسی کے بارے میں ایسے ہی سوچ لیا جائے اور سوچ کر اس کے بارے میں برا سوچا جائے تو یہ بدگمانی کہا جاتا ہے اس عمل کو، اور اس سے شریعت میں انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کثرت گمان سے روکا گیا ہے۔ بدگمانی تو دور کی بات ہے، روکا گیا گمان کرو ہی نہ، کسی کے بارے میں سوچنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جب کسی دوسرے کے اعمال سامنے آنے لگیں تو اپنے بارے میں غور کرو کہ آپ کیا ہیں، آپ کے اعمال، آپ کا انداز فکر، آپ کا طرز عمل کیا ہے۔ تو گمان سے روک دیا گیا کہ کثرت گمان نہیں کرنا۔ اور گمان کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، اور ایک وہ جو زبان سے نہ کہا جائے۔ یعنی ایک تو وہ بات ہے جو دل میں آئے اور وہی زبان پہ جاری ہو جائے، اور ایک وہ ہے کہ جو دل میں خیال آئے دل میں ہی رہ جائے۔ اگرچہ دونوں بری ہیں، لیکن زیادہ بری وہ ہے جو زبان سے جس کا اظہار بھی کر دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے دل میں آنے والی بات پہ قادر نہیں ہوتا، اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا بسا اوقات۔ تو اس لیے زیادہ بری جو اس میں قسم ہے وہ ہے جس میں زبان سے اظہار بھی کر دیا جائے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھا جائے کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اور قسم کا گمان رکھا جائے تو انسان کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو کچھ انسان کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دل میں جو بھی خیال آتے ہیں، ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان اپنے اعضائے جسمانیہ سے ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرے اور اچھے افعال ان سے سر انجام دے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی چند بنیادی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے بدگمانی کے لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم اور گمان کی اقسام کے بارے میں یہ اقتباسات موجود ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور آپ نے بدگمانی کا معنی و مفہوم اور بدگمانی کی مذمت کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور ہمارے آج کے لیکچر کی سرگرمی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر بدگمانی کے نقصانات اور خوشگمانی کے فوائد سے متعلق ایک خاکہ تیار کریں۔ بدگمانی کے کون کون سے نقصانات ہیں اور خوشگمانی کے کون کون سے فائدے ہیں، اس پر دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر آپ نے خاکہ تیار کرنا ہے۔ ایک بچہ بدگمانی کے نقصانات کر لے، دوسرا خوشگمانی کے فوائد کر لے، تو اس انداز میں مل کر اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً بچوں نے سرگرمی کے بدولت بدگمانی کے نقصانات اور خوشگمانی کے فوائد سے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام، اور گھر کا کام یہ ہے والدین سے مکالمہ کریں کہ ہم کیسے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کر کے اپنے معاشرے کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ والدین جو تجاویز دیں ان کو تحریر کریں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں، سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا بغیر کسی دلیل کے کسی کے متعلق ذہن میں برائی کو منسوب کر لینا بدگمانی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں کثرت گمان سے روکا گیا ہے۔ گمان کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو دل میں آئے اور زبان سے کہہ بھی دیا جائے، اور ایک وہ جو زبان سے نہ کہا جائے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔
بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تھی وہ چند بنیادی معلومات جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔